بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل بذا کے لفظ مستعمل در سخن مستعمل در سخن عرب پر دو قسم است مفرد و مرکب. بس اندے وچ سیگے نہیں تین چار مستعمل مفرد مرکب. دسو جلدی کرو. مستعمل بروزن مفتعل ہاں ٹھیک ہے نہ مستعمل کڑائی مستفعل شابہ سیگا سیگا ادھر جلدی کیتا ہے پھر دیر لگتی ہے اس طرح. سیگا واحد مذکر اسم مفعول ثلاثی مزید فی صحیح اسباب استفعال. گردان سنائی فٹو فٹ منٹ لایا جی. مستعملان مستعملون مستعملۃ مستعملتان مستعملات. مفرد جلدی کر. مفرد بروزن مفعل صیغہ واحد مذکر اسم صیغہ واحد مذکر اسم فاعل. کمال ہے یار. صیغہ واحد مذکر اسم مفعول ثلاثی مجرد مفرد ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افعال چون ال افرادو. الافراد. گردان سنا سیگے کٹ کیا کرو سارے. مفرد مفردان مفردون مفردۃ مفردتان مفردات. کمال ہے. مفردات ان کے حد ہو گئی. مرکب مرکب بروزن مفاعل. اے وزن کٹ لیا یا جڑے بائی با مشہور پڑھے نے او وزن دس دیتا تاکہ پھر بالکل واضح ہو جائے گل. مرکب بر وزن وہ جڑے بائیاں جو پڑھے اچھا ہن پتہ لگ گیا جی. صیغہ واحد مذکر اسم مفعول ثلاثی مزید فی صحیح اسباب تفعیل. چون الترکیب ہو الترکیب جی. من گردان سنا. مرکبان مرکبون مرکبۃ مرکبتان مرکبات. چلو جی. اچھا جی بیٹا جی نحو کی کتاب شروع ہے. دھیان کرو. منہ سے جو لفظ نکلتا ہے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے وہ دو قسم ہے. ایک با معنی اور ایک بے معنی. منہ سے جو لفظ نکلتا ہے کبھی با معنی ہوتا ہے کبھی بے معنی ہوتا ہے. کبھی اگر بے معنی ہو تو اس کو محمل کہتے ہیں اس کو. اور اگر با معنی ہو تو اس کے دو نام ہیں. ایک مستعمل اور دوسرا نام ہے موضوع. آخشبہ کیا ہے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے کبھی وہ با معنی ہوتا ہے. با معنی کا مطلب اس کا معنی ہے. بے معنی اس کا معنی نہیں ہے. کبھی وہ بے معنی ہوتا ہے. اگر بے معنی ہو تو اس کو محمل کہتے ہیں. اور اگر با معنی ہو تو اس کے دو نام ہیں مستعمل اور موضوع. ہاں بشابہ. منہ سے جو لفظ نکلتا ہے وہ کبھی با معنی ہوتا ہے با معنی ہوتا ہے اور با معنی نہیں. اب بیٹھیا با معنی ہوتا ہے اور کبھی بے معنی ہوتا ہے. شابہ. اور بام اگر بے معنی ہو اگر بے معنی ہو تو اس کو محمل کہتے ہیں. محمل کہتے ہیں اور اگر با معنی ہو تو اس کو مستعمل اور موضوع کہتے ہیں. گل سمجھیا. اے روٹی تو ہوگی کی لفظ مستعمل تے موضوع تے چھوٹی محمل. یہ بات بداں کے سے پہلے ہے. اب بداں کے شروع ہے. تو لفظ موضوع اور لفظ مستعمل یہ کون ہوتا ہے جو کہ ایشا بس. لفظ موضوع اور لفظ مستعمل اس کی دو قسمیں ہیں. اس کی ہر زبان میں دو قسمیں ہیں لیکن چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں نحو کا تعلق ہے عربی زبان کے ساتھ اس لیے لفظ عرب بول دیتے ہیں. بات سمجھیے. ویسے ہر زبان میں یہ ہیں جی. تو لفظ موضوع اور لفظ مستعمل کی دو قسمیں ہیں مفرد اور مرکب. اے پہلا مسئلہ. ہاں جی. لفظ مستعمل اور موضوع کی دو قسمیں ہیں
لفظ مستعمل بولو، لفظ موضوع بولو، گل ایک ہی معنی. لفظ مستعمل تو لفظ موضوع کون لفظ ہوتا ہے؟ با معنی. ہاں بشابہ. اس کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. ہاں بھائی، لفظ مستعمل اور موضوع. لفظ مستعمل اور لفظ موضوع کی لفظ مستعمل اور لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. ایک کرے پھر آنکھوں. لفظ مستعمل اور لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. چلو جی. فصل. لفظ فصل کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا. ادھر دیکھو تو چند مسئلے جو اکٹھے ہوں، پھر آگے چند مسئلے جو اکٹھے ہوں، تو ان کو جدا جدا کرنے کے لیے درمیان میں یہ لفظ لکھ دیا جاتا ہے. کون سا؟ کہ پتہ چلے کہ اب ایک قسم کے مسئلے آ رہے ہیں، اب یہ مسئلے آ رہے ہیں. اس طرح بات سمجھیے. اے مطلب ہے کوئی لڑتے نہیں آپس سے تل بلما طرح کٹھے بھی رہے بچوں کٹ دئیے نا فصل تاں بھی چپ کر کے رہنے دے جی. چلو جی. فصل جان کے یعنی چند مسئلے جو ایک جیسے ہیں وہ لکھے تو ان کے اوپر لکھ دیا فصل. آگے چند مسئلے جو ایک قسم کے پھر مطلب کیا ہے اے مک گئے نے تے ہن اے شروع ہون لگے. سمجھے گل کہ نہیں؟ اے شاباش. فصل جان کے لفظ مستعمل. لفظ مستعمل کون ہوتا ہے مولوی کالی ٹوپی والے ہیں؟ با معنی. دوسرا نام کیا ہے؟ موضوع. جان کے لفظ مستعمل عرب کی بولی میں دو قسم پر ہے، مفرد اور مرکب. ہاں جی. کہ لفظ مستعمل عرب کی زبان میں دو قسم پر ہے، مفرد اور مرکب. ہر زبان میں دو قسم ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس علم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جی. جان کے لفظ مستعمل عرب کی زبان میں دو قسم پر ہے، مفرد اور مرکب. چلو. مفرد لفظ باشد تنہا کی دلالت کند پر یک معنی. بس اب ہر ایک کی تعریف اور قسمیں. اب کون ہر ایک؟ لفظ مستعمل مفرد. لفظ دو قسم ہو گیا نا. لفظ مستعمل دو قسم ہو گیا. کون سا؟ لفظ مستعمل مرکب. لفظ مستعمل مفرد وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ اکیلا ہوتا ہے اور ایک معنی پر دلالت کرتا ہے. لفظ مستعمل مفرد وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ اکیلا ہوتا ہے اور ایک معنی پر دلالت کرتا ہے. جی. لفظ مستعمل مفرد وہ لفظ ہوتا ہے جو اکیلا ہوتا ہے اور ایک معنی پر دلالت کرتا ہے. جی. لفظ مستعمل مفرد وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ اکیلا ہوتا ہے اور ایک معنی پر. ایک معنی پر تنہا کا معنی اکیلا ہے، اکیلا ہوتا ہے، اور بر یک معنی ایک معنی پر دلالت کرتا ہے. پھر لفظ مستعمل مفرد وہ لفظ ہوتا ہے جو تنہا ہو اور ایک جو معنی اکیلا ہوتا ہے. جو اکیلا ہوتا ہے اور ایک معنی پر دلالت کرتا ہے. دسے گا مولوی میاں والے والے کیا کہ لفظ مستعمل مفرد وہ لفظ ہوتا ہے جو اکیلا ہوتا ہے اور ایک معنی پر دلالت کرتا ہے. اے شاباش سے. پھر لفظ مستعمل مفرد وہ لفظ ہوتا ہے جو اکیلا ہوتا ہے اور ایک معنی پر دلالت کرتا ہے. شاباش. یہ کیا آ گئی ہے؟ لفظ مستعمل مفرد کی تعریف. سمجھ آئیے. اب لفظ مفرد 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 یہ نظری ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی میں نے تعریف آپ کو سمجھائی ہے، تو اب آپ کو سمجھ آئیے. سمجھ آئیے. تو مفرد کون ہوا؟ تصور نظری جس میں نظر و فکر کیا ہے، اس کی تعریف سمجھائی ہے. تو اب آپ کو کیا آیا ہے؟ سمجھ آیا ہے. بات سمجھی ہے؟ اے شاباش سے. مفرد مراد لفظ مستعمل مفرد مراد
وہ پورا نام. مفرد لفظ یا موصول ہے، وہ لفظ ہوتا ہے تنہا، یعنی پہلی گل تے بھی ایک لفظ ہے، پوری جماعت نہیں، جو کہ دلالت کرتا ہے ایک معنی پر. جی مفرد وہ لفظ ہوتا ہے تنہا جو کہ دلالت کرتا ہے ایک معنی پر. مفرد وہ لفظ ہوتا ہے تنہا جو کہ دلالت کرتا ہے ایک معنی پر. یعنی کلا ہوندا ہے تے ایک معنی تے ایتھے ایک جملہ صرف سن لو وہ سمجھ کو نہیں آنی، یعنی پورا لفظ پورے معنی پر دلالت کرتا ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے، آگے جب بات آئے گی تو ایک جملہ سنیا ہوگا تو پھر ذرا گل سمجھنی سوکھی ہوندی. یعنی پورا لفظ اے شاباش، یہ تعریف آ گئی. آگے ہمارا کلمہ گوین. بس یہ جو لفظ مستعمل مفرد ہے اس کا دوسرا نام ہے کلمہ. اس کا کلمہ کیا نام ہے؟ ہاں جی کیا ہے؟ یہ جو لفظ مستعمل مفرد ہے اس کا دوسرا نام ہے کلمہ. آہ بھی شابا شابا شابا. یہ جو لفظ مستعمل مفرد ہے اس کا دوسرا نام ہے کلمہ. کلمہ. تو اب آگے جو بات چلنی ہے وہ کلمہ لفظ لے کر چلیں گے، لفظ مفرد لے کر نہیں چلیں گے. سمجھائے نا جی؟ نہ تو کوئی شاید ہی کوئی ہوئی نا، پاویں اس نو کی آکھو، پاویں اس نو مفرد آکھو جی، اے گل ہے جی. اور اس کو کس کو کلمہ کہتے ہیں. چل بھائی. اور اس کو کلمہ کہتے ہیں. ہاں بھائی اور اس کو کلمہ کہتے ہیں. گل سمجھیا اگاں بھائی. وہ کلمہ برسے کے سمست. اللہ اکبر کبیرہ. جو رجل بس بس تعریف آ گئی ہے لفظ مفرد کی، تو کلمے کی بھی یہی تعریف ہوئی کہ کوئی نہیں. جب نام جو ایک ہوا تو اگر آپ کو کہیں گے کلمے کی تعریف کریں اس کے مطابق تو کیا کہیں گے آپ؟ کلمہ وہ لفظ ہوتا ہے اکیلا جو کہ ایک معنی پر، یہی تعریف ہے کلمے کی. گل سمجھی کہ نہیں؟ تو کلمہ کہیں یا لفظ مفرد کہیں بات ایک ہی ہے. کلمے کی 3 قسمیں ہیں، لفظ مفرد کی 3 قسمیں ہیں. ہاں جی کیا ہے؟ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. کلمہ کی 3 قسمیں. ایشا بس. اور کلمہ 3 قسم پر ہے. جی اور کلمہ 3 قسم پر ہے. اور شاباش. کلمہ 3 قسم پر ہے. جی اسم چون رجل، و فعل چون ضربا، و حرف چون حل. 3 قسمیں کلمے کی ہیں جی، اسم، فعل، حرف. ہاں جی 3 قسمیں کلمے کی یہ ہیں. ہیں، کون اسم، سی؟ فعل اور حرف. 3 شاباش. قسمیں کلمے کی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ اسم اور فعل اور حرف. حرف. گل سمجھیے. میر سید شریف جرجانی علیہ الرحمہ نے مثالیں دی ہیں، تعریفیں نہیں کی ہیں. کن کی؟ اسم، فعل اور حرف. اس کا جواب دیا ہے کہ آپ نے علم صرف میں ان تینوں کی تعریفیں پڑھ لی ہیں، اسی لیے تو میں نے کہا کہ صرف پڑھنے کے بعد میری کتاب پڑھنی ہے جی. تو یہ علم صرف میں بات آ گئی. پڑھیاں نے تعریفیں کہ کوئی نہیں؟ کنیاں پڑھی ہیں؟ 2-3 مرتبہ پڑھ چکے ہو. یہاں بھی حاشیے پر لکھی ہیں 3 4 نمبر 5 نمبر پہ تو پتہ نہیں چھاپا ہو رہے. اور اسم اتے تے فعل اتے تے حرف تے حاشیہ لگا ہے نا، وہ تعریفیں لکھی ہوئی ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی پر اور دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا، اور وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن نہیں ہوتا. اور فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر، دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا، اور وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن ہوتا ہے. حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے. یہ تعریفیں پیچھے گزر گئی ہیں. ایک وری آخ چا شابا اسم جنہوں نے لکھا ہے جی میں تم دسیا جی، اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر جو دلالت کرتا ہے معنی پر اور دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا، اور دوسرے کلمے کا محتاج نہیں اور ہوتا، وہ معنی اور وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ مقترن بھی نہیں ہوتا.
شابہ اور فعل فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر جو بھی دلالت کرتا ہے معنی پر اور دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا، اور تینوں زبانوں میں سے کسی وہ معنی وہ معنی تینوں زبانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ مقترن ہوتا ہے اور حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو معنی پر دلالت کرنے میں معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہوتا ہے۔ گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ اے تعریفاں لکھیاں نے، کچھ مثالاں لکھیاں نے جی۔ اگو پرچنا حل یہ چنانکہ چنانکہ در تصریف معلوم شدہ است بس منع کرو اسم اگے مثالیں دی ہیں، پیچھے صرف بھائی جی مثالیں پڑھی ہیں ساریاں کہ کوئی نہیں۔ اسم جیسے راجل اور فعل جیسے ضرب اور حرف جیسے حل کے پڑی دے۔ چل بھائی اسم جیسے رجل اور فعل جیسے ضربہ اور حرف جیسے حل۔ ہاں جی، اسم جیسے رجل اور فعل جیسے ضربہ اور حرف جیسے حل۔ سوال ہے کہ میر صاحب علیہ رحمہ آپ نے کلمے کی 3 قسموں کی مثالیں دی ہیں، تعریف کیوں نہیں کی؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ علم صرف میں یہ تعریف معلوم ہو چکی ہے۔ ہاں جی، سوال ہے کہ آپ نے آپ نے تینوں قسموں کی مثالیں دی ہیں، مثالیں دی ہیں، تعریف نہیں کی، حالانکہ تعریف کرنی چاہیے تھی جی۔ تو جواب دے رہے ہیں کہ یہ تینوں کی تعریفیں علم صرف میں معلوم ہو چکا۔ ہاں کہ کوئی نہیں ہوئی ہاں ہیں یہ گل کمال ہے ذرا۔ کہ سوال ہے کلندر؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے تینوں کی آپ کن کو کہہ رہے ہو؟ میں کہہ رہے ہو کہ مصنف نو؟ ہاں مصنف نہیں، مصنف کتاب ہے، یہ نحمیر مصنف ہے، تصنیف کی گئی۔ اسم فاعل مفعول کا کوئی نہیں فرق پتہ لگتا۔ اس کا مصنف کون ہے؟ اس کا مصنف نہیں، یہ خود مصنف ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے کہ آپ نے ان کی تعریفیں تینوں قسموں کی مثالیں دی ہیں، تعریفیں نہیں کی، تو جواب دے رہے ہیں کہ یہ علم صرف میں معلوم ہو چکا ہے۔ کیا معلوم ہو چکا؟ چلو جی، جیسا کہ اور تصریف کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ جیسا کہ علم صرف میں معلوم ہو چکا ہے۔ جیسا کہ علم صرف میں معلوم ہو چکا ہے۔ چلو جیسا کہ علم صرف میں معلوم ہو چکا ہے۔ لو جی، لفظ مفرد آ گیا، تعریف آ گئی، اس کی 3 قسمیں آ گئی۔ کون؟ اسم فعل اور حرف۔ اسم اور فعل اور حرف کی باتیں باقاعدہ آگے آئیں گی۔ اب مفرد کو چھوڑ کر مرکب کو پکڑتے ہیں، اور یہ جو 3 قسمیں ہیں کون؟ اسم فعل اور حرف۔ ان کی بات آگے آئے گی۔ بات سمجھیے، ایک گل ایتھے رہ گئی، اور جی میں مسلی آدھے نے ایک گل اتنے ڈکو نا، میں ایک اور کہانی ٹور کے لیا اتنے، پھر اتوں اگاں ٹوراں گے جی۔ سمجھ آئیے، یہ ہوں 3 قسم فی الحال اتنے رہ گئی، یہ اگاں آن گیا۔ ہوں مرکب نال کہانی پانی یہ ذرا لمبی ہے، چل بھائی۔ اما مرکب لفظ باشد کے از 2 کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد۔ چلو لفظ مستعمل یا لفظ موضوع کی دوسری قسم ہے مرکب۔ کون؟ اس کی مصنف علیہ رحمہ تعریف کرتے ہیں۔ لفظ مستعمل مرکب یا لفظ موضوع مرکب۔ لفظ مستعمل مرکب وہ لفظ ہوتا ہے جو 2 کلموں سے یا 2 سے زیادہ کلموں سے حاصل ہوا ہو۔ ہاں جی، لفظ مستعمل مرکب وہ لفظ ہوتا ہے جو 2 کلموں سے یا 2 سے زیادہ یا 2 کلموں سے زیادہ سے حاصل ہوا ہو۔ تے کلمہ کنی قسم ہے؟ کلمہ 3 قسم۔ کیڑا؟ اسم فعل اور حرف۔ اے شاباش ہے، یوں بھائی کلمہ ہے جی، یہ کوئی چہنا والا نہیں۔ ہاں جی، لفظ مستعمل وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ لفظ مستعمل تو کلا نہیں نا یار، لفظ مستعمل اور لفظ مستعمل یار، لفظ مستعمل مرکب وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ 2 کلموں سے کلموں سے یا اس سے یا 2 سے زیادہ کلموں سے۔ 2 سے زیادہ کلموں سے حاصل ہوا۔ پہلی باری تری بڑی ہون آرام انہوں ذرا پکایا تو پھر انہوں دہرایا، کھچ کھچ نہ کیتی جی۔ لفظ مستعمل مرکب وہ لفظ ہوتا ہے
جو دو کلموں سے یا دو سے زیادہ کلموں سے حاصل ہو. لفظ مستعمل پھر لفظ لفظ مستعمل مستعمل مرکب وہ لفظ ہوتا ہے جو دو کلموں سے یا کلموں سے یا یا دو کلموں سے دو کلموں سے زیادہ سے حاصل ہوا حاصل ہو. حاصل جو دو کلموں سے یا دو سے زیادہ کلموں سے یا دو سے دو سے زیادہ کلموں سے حاصل ہو. گل سمجھیا؟ تو کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمے 3 قسم کون سی؟ قسم اس سے کیا سمجھ رہے ہیں میاں نعمان کہ جو مرکب ہوتا ہے وہ انہی کو جوڑ کر بنتا ہے. کن کو؟ یہی آپس میں جڑتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ دو جڑے یا دو سے زیادہ جڑے جی. تو جب مرکب نو کھولاں گے تو وچوں کی نکلے گا؟ کلا کلا کدی کوئی نکلے گا کدی کوئی نکلے گا. گل سمجھیے؟ مطلب ہے جی بہرحال مرکب وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ دو کلموں سے یا زیادہ سے حاصل ہوا ہو. جی بہرحال مرکب وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ دو کلموں سے یا زیادہ سے حاصل ہوا ہو. جی بہرحال مرکب وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ دو کلموں سے یا زیادہ سے حاصل ہوا ہو. حاصل سیگے اس واسطے ہیں جی. ہاں جی حاصل ہوا ہو. جی وہ مرکب پر دو گنا است پڑھے نہیں اس دن صرف کی غرض کیا ہے؟ بے بندہ سوئی تاگا ٹھیک پا لینا ہے. پڑھنے میں آسان. لفظ پڑھنے سیگے جو سیگے پڑھنے صحیح ہو جان تو پھر جب گردان پکائیے تو پھر حاصل تو نہیں نا کی حاصل ہے نا. کمال ہے. اس واسطے جو وہ مرکب پر دو گنا است مفید بغیر بس لفظ مستعمل مرکب کی تعریف آ گئی ہے. لفظ مستعمل مرکب کی تعریف مولوی جی اے جڑی شے دی تعریف کری دی ہے نا ایو نظر و فکر ہوندی ہے. ایو اج پڑھنا ہے منطق کے سبق جی. جڑی شے تواڈے سامنے ایک شے مرکب تو پوچھا استاد جی مرکب کی ہوندا ہے؟ وہ جڑی ہوندی ہے کہ کی کیتی میں یہ تعریف کرنی ہے نا ایو کی ہے؟ نظر و فکر ہے. یہ جڑی تعریف ہے یہ جڑی کیونکہ منطق پڑھنا سبق سوکھا یہ جڑی تعریف ہے ان دا نام ہے منطق وچ معرف تے قول شارع. کی نام ہے؟ تلا کیتا کون کیتا لفظ ویکھے جی. آ جڑی تعریف کیتی ہے نا لفظ باشد کے از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد ان دا کی نام ہے منطق وچ؟ ایتھے دا نام کی ہے؟ ایتھے دا نام کی ہے؟ تے منطق وچ معرف تے اے گل ہے سو پڑھنا جا جی. چلو جی اے بھی شے جڑی 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 ہن تسی پڑھدے پئے ہو جڑا جڑا نویں شے آوے گی تانوں پتہ ہے کہ کوئی نہیں نا تے تواڈے واسطے کی ہے؟ معلوم کہ مجہول؟ مجہول ہے نا کہ معلوم ہے؟ تے پھر مجہول ہے تے اون دی جڑی تعریف کرنی ہے نا جی تعریف اینا علماں وچ آکھیدا ان دی تعریف کی ہے تے منطق وچ کی آندے نے ان دا معرف اور ان دا قول شارع کی ہے. گل ایک ہی ہے. گل ایک ہی ہے. جاکتا کو یا چھوڑا کو یا لڑکا کو شے ایک ہی ہے جی. اے مطلب ہاں بھائی چل بھائی ہاں بھائی تعریف ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ معرف اور قول شارع بیان ہو گیا ہے. معرف اب لفظ مستعمل مرکب کی تقسیم کرتے ہیں. لفظ یہ ہونا لفظ مستعمل نال کڑی کڑی بولنا نہیں صرف مفرد مرکب کلے چلن گے تو انہیں بھی نال ہی ہونا ہے. کنے اے مطلب ہے ہوندا تے ایویں نا اے میرے ابا جی تے عام استعمال کی آکھدا ہے ہوندا تے میرے ہی نا ابا جی گوانڈیاں دا مراد نہیں نا جی. تو مطلب ہے کہ بندہ عرف ہی سمجھدا ہے کہ جملہ پورا اینا ہے لیکن وہ جڑا نا تھوڑا کر کے بولے تے مطلب سمجھ آ جاندا ہے. اے مطلب ہے ہن بندہ پراں بیٹھا ہوندا جی امی زور نال اے جملہ تے نہیں نا کہ جملہ ہے تے ماں یہ سوال نہیں کردی بھی امی اگاں کی وہ پوچھتی پتر کی گل ہے. یہ گل ہے کہ نہیں
ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਮਝੀ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਸਲ ਬੰਦਾ ਲੈਟਰੀਨ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਕਈ ਇਤਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਵਾਲੇ ਫੜਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਬਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਰਫ ਵਿੱਚ ਠੁਕ ਠੁਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ مطلب نہیں جی۔ چلو احتمال تو اور بھی کئی ہو سکتے ہیں جی۔ اچھا بھائی، تو لفظ مستعمل مرکب کی تقسیم کرتے ہیں، تو لفظ مستعمل مرکب دو قسم پر ہے۔ لفظ مستعمل مرکب مفید، لفظ مستعمل مرکب غیر مفید۔ انہوں لفظ مستعمل لاؤ چاچوں کے چوکھا لمحہ نہ ہو گیا، اس آ کہ بھی انہاں دی تھاں کونی ایک بندے دی تھاں ہے، اس واسطے بے مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ ہاں جی، لیکن وہ نال ہے پچھلا بھی۔ چل بشابہ، مرکب کی تعریف کرنے کے بعد مصنف علیہ الرحمہ اب مرکب کی تقسیم کرتے ہیں جی۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، شاباش، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ ایشا بس، ہاں بھی ہاں بھی شاباش۔ مرکب کی تعریف کرنے کے بعد اب مصنف علیہ الرحمہ مصنف علیہ الرحمہ غلطیاں پک گئیاں تو پھر نکلنیاں کوئی نہیں جی۔ مرکب کی یہ مرکب یہ مرکب نہیں ہے گا۔ مرکب کی تقسیم کرتے ہیں۔ ہاں ایشا مرکب دو قسم پر ہے، شاباش۔ مفید اور غیر مفید۔ مرکب مفید اور غیر مفید۔ مفید اصل میں ہے مفیدن، کیا ہے؟ مفیدن۔ تو قانون آپ پڑھ لیں گے، یاد یہ بھی میرے تھلے جڑی زیر جے چکو میں ڈگن لگی ہاں، اے پھر چک کے تے پہلے رب نو دیتی کنوں؟ فے نو، تو کہ بن گیا مفیدن سے مفیدن۔ یہ کیا سیکھا ہے مفیدن؟ کس باب سے؟ باب افعال سے۔ جڑے مطلب لفظ آ رہے سیگے پکڑنا پہلوں پتہ ہون بھی سیگے کی نے، تو مفید باب افعال کا اسم فاعل ہے۔ مفیدن، اب تک سام سے کیا بنا؟ مفعلن۔ مفیے کے، اچھا جی گل سمجھیا؟ تو مرکب کی کون سی؟ چلو شاباش۔ اور مرکب مراد کیا ہے؟ لفظ مستعمل مرکب، اور مرکب دو قسم پر ہے، مفید اور غیر مفید۔ اور مرکب دو قسم پر ہے، مفید اور غیر مفید۔ جی اور مرکب دو قسم پر ہے، مفید اور غیر مفید۔ پتر جو گل نہ سمجھا تو پوچھنی بچہ دھیان اور سبق نو سمجھنا۔ شاباش جی۔ مفید آس کہ چون قائل بر آن سکوت برآں نہیں براں براں ہوندا تے برآں ہی ہے نا، تے فارسی کیویں پڑھی دا ہے؟ کمال ہے یار۔ براں سکوت کنت سامے را خبرے یا طلب معلوم شود۔ بس مرکب کی دو قسمیں ہو گئی ہیں، مرکب مفید اور مرکب۔ اب ہر ایک کی تعریف، اب تو پہلے مرکب مفید کی تعریف کس کی؟ بیان کرو۔ مرکب مفید پورا نام ہے لفظ مستعمل مرکب مفید، تے اتو مختصر کر کے مرکب مفید وہ مرکب ہوتا ہے، مرکب مفید وہ مرکب ہوتا ہے جب بولنے والا بول کے چپ کر جائے۔ ظاہر لفظ کتوں نکلتے ہیں سارے؟ گل کتوں شروع ہوئی تھی؟ جیڑا لفظ منہ چو نکلتا ہے نا، اگر با من ہے تے موضوع، تے بے من ہے تو بولنا تو تاں منہ چو نکلنا ہے نا، کہ کوئی نہیں۔ مرکب مفید وہ مرکب ہوتا ہے جب بولنے والا، عربی میں بولنے والے کو قائل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قائل۔ سمجھ آ گئے؟ تو ان تسی یہ لفظ بول سکتے ہو۔ مرکب مفید وہ مرکب ہوتا ہے جب قائل اس پر سکوت کرے، سکوت کا معنی چپ کرے، اس پر سکوت کرے تو مخاطب جن دے سامنے انہیں گل کیتی ہے، مخاطب کو کوئی خبر
یا کوئی طلب معلوم ہو جائے، یعنی مخاطب نو اے گل پتہ لگے کہ مینوں کوئی گل دسی سو یا میرے کولوں کوئی مطالبہ کیتا سو، اے گل پتہ لگ جائے کس نو؟ دھیان کرو بھائی، مرکب مفید وہ مرکب ہوتا ہے کہ جب قائل اس پر سکوت کرے تو مخاطب کو، سامع کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو جائے۔ ہاں جی، مرکب مفید وہ مرکب ہوتا ہے کہ جب قائل اس پر سکوت کرے تو مخاطب سامع کو، سامع کو مخاطب کو شابہ مخاطب کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو جائے، شابہ مرکب مفید وہ مرکب ہوتا ہے جب قائل اس پر چپ ہو جائے اور ہو جائے تو ہو جائے اور کو نہیں ٹھوکنا، ہو جائے تو کوئی خبر یا اور سامع کو بیٹا دستا نہیں، مخاطب کو سامع کہہ دینا سننے والا، گل کوئی سامع تے مخاطب اکو شے ہوندا ہے۔ اونج حافظاں دی اصطلاح وچ سامع صرف ایک ہی ہوندا، باقی ساری سب جڑی او بے سامع ہوندی ہے جی۔ ہاں بھائی، سامع کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو۔ ہاں چل پہ آخ شباب جلدی کر، پھر آخ۔ مرکب مفید وہ مرکب ہوتا ہے جب قائل اس پر سکوت کر جاتا ہے تو سامع کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو جائے مفید وہ مرکب ہوتا ہے کہ جب قائل اس پر سکوت کرے تو سامع کو کوئی خبر یا طلب معلوم یہ کوئی کس کا معنی کر رہا ہے تو؟ خبریں اور طلبے کی یا جو تنقید کی ہے حد ہو گئی یار۔ ہلو، مطلب ہے کہ مرکب مفید جڑا ہے نا وہ ہوندا ہے کہ جدوں بول کے بندہ چپ کرے تو سننے والے نو یا کوئی گل پتہ لگ جائے، یہ خبر ہوندی ہے بھی کوئی گل دسی ہے، یا انہوں پتہ لگے بھی میرے کو کوئی مطالبہ کر رہا ہے بھی اے کر یا اے نہ کر، اے مطلب ہے۔ سمجھ آئیے؟ منہ چو نکلنے والا لفظ جن دے بولنے تو بعد کوئی گل پتہ لگ جائے یا کوئی طلب پتہ لگ جائے تو انہوں کیا آکھدا ہے؟ مرکب مفید، اے گل ہے۔ منہ وچوں نکلنے والا لفظ جن دے بولنے تو بعد کوئی گل پتہ لگ جائے یا کوئی طلب پتہ لگ جائے تو وہ کی ہوندا ہے؟ مرکب مفید۔ اساں بدھ والے دن سبقاں دی بسم اللہ کیتی ہے، اے جڑا میں بولیا ہے ان نال تینوں کی ہویا ہے؟ ایک گل پتہ لگی ہے، اے پھر کی ہے جڑا میں بولیا سارا؟ مرکب مفید۔ سبق دھیان کے ساتھ یاد کیا کرو۔ آ جڑا میں بولیا ان کو کی پتہ لگا جی کی تینوں حکم دیتا ہے بھی سبق یہ کی ہے پھر؟ اے مطلب ہے کہ اصل ہوندا ہے ایک تا مثال پڑھی تے پھر دماغ تے ٹل دیتا، دیہڑی کو 100 مثالاں بنائیاں ساریاں جڑی گفتگو کیتی انہوں سمجھیا تے پھر شاید پوری سمجھ آ جاندی۔ بے نہیں بھی جڑی کتاب وچ مثال لکھی صرف ایک ہی ہوندی، باقی کچھ بھی نہیں، باقی سارا دن بولتے تے گلاں ہی نے کہ جی ہاں بھائی چلو جی اور گل سمجھیا۔ صرف اگر لفظ مشکل تے بندہ حیران ہو جاندا بھی یہ کی، تے باقی تے سارا دن جو کچھ آپ گلاں کردے ہو یا کی کردے ہو، یا کوئی خبر دے رہے ہو تے یا کوئی مطالبہ کر رہے، دو ہی صورتاں نے، اور تو کچھ بھی نہیں جی، سارا دن جڑیاں گلاں کردے ہو جی۔ چلو جی، مفید وہ مرکب ہوتا ہے کہ جب بولنے والا اس پر سکوت کر جائے تو سامع کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو جائے۔ مفید وہ مرکب ہوتا ہے کہ جب بولنے والا اس پر سکوت کر جائے تو سامع کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو جائے۔ شاباش، جیڑی بھی گل سمجھ نہ آوے پوچھنی ہے، مہربانی کرنی ہے، نہیں بھی چپ کر کے بیٹھنا، کوئی لفظ نہ سمجھ آوے پوچھو جی۔ مفید وہ مرکب ہوتا ہے جب قائل اس پر سکوت کر جائے تو سامع کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو جائے۔ چلو جی اگے، یہ کیا آ گئی ہے؟ مرکب کی تعریف۔ وآرا جملہ گوین و کلام نیز۔ بس یہ جو مرکب مفید ہے اس کے اور نام بتاتے ہیں، کس کے؟
مرکب مفید کی تعریف آ گئی ہے. منہ سے نکلنے والا وہ لفظ جس سے مخاطب کو کوئی خبر پتہ چلے یا کوئی طلب پتہ چلے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو مرکب مفید کے دو نام اور ہیں، جملہ اور کلام. جملہ کلام. ہاں جی، مرکب مفید کے دو نام اور ہیں، شابہ. جملہ اور کلام. مرکب مفید کے دو نام اور بھی ہیں، جملہ اور کلام. تو سنو، وہ لفظ جو منہ سے نکلا ہے اور سننے والے کو اس سے کوئی خبر پتہ چل گئی ہے یا کسی کوئی طلب پتہ چل گئی ہے، تو اس کے کل کتنے نام ہو گئے؟ کون سے؟ کلام. علم منطق میں اسی مرکب مفید کا نام ہے قضیہ. کیا نام ہے؟ قضیہ. سن لو نا، پھر اتنے آئے گا تاکہ کوئی سنیا ہوئے گا. جی، یہی جو مرکب مفید، جس کو مرکب مفید کہہ رہے ہیں، منطق میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ. ایشا باسی. تو اتنے جڑے پڑھے نے، اتنے کتنے نام ہو گئے؟ کہڑے کہڑے؟ اور اس کو جملہ کہتے ہیں اور کلام بھی. جی، اور اس کو جملہ کہتے ہیں اور کلام بھی. اور اس کو جملہ کہتے ہیں اور کلام بھی. بس جملہ پر دو قسم است، خبریہ و انشائیہ. خبریہ و انشائیہ. لفظ کیے خبریہ و انشائیہ. انشائیہ. مرکب مفید کی تعریف آ گئی ہے. مرکب اور اس کے دو نام بھی اور بتا دیے ہیں. اب تقسیم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو مرکب مفید کہیں، جملہ کہیں، کلام کہیں، بات ایک ہی ہے، صرف لفظوں میں تھوڑا سا فرق ہوگا. اگر مرکب مفید کہیں نا تو پھر یوں کہنا ہے کہ مرکب مفید دو قسم ہے، مرکب مفید خبریہ نہیں پھر کہنا، تے مرکب مفید انشائی. اور اگر کلام ساتھ لگائیں تو پھر بھی یہی کہنا ہے. کلام دو قسم ہے، کلام خبری اور کلام انشائی. اگر جملہ ساتھ لگائیں تو پھر یوں کہنا ہے کہ جملہ دو قسم ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. بات ایک ہی ہے، مرکب مفید خبری، مرکب مفید انشائی. کلام خبری، کلام انشائی. جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. ہاں بھی شابہ، سارے نا پک جان. جی، اب مصنف علیہ الرحمن مرکب مفید کی تقسیم کرتے ہیں کہ مرکب مفید دو قسم ہے. مرکب مفید دو قسم ہے، لہذا جملہ اور کلام اس کے نام ہیں تو وہ بھی دو قسم ہوئے. ہاں جی، تو پھر کس طرح بولنا ہے؟ مرکب مفید خبری اور مرکب مفید انشائی. شابہ. کلام خبری، کلام خبری اور کلام انشائی. شابہ. اور جملہ خبریہ اور جملہ انشائی. شائیہ. تو نحو کی کتابوں میں زیادہ تر جملے کا لفظ چلتا ہے. کس کا؟ جملے کا لفظ. بات سمجھی؟ اب آگے جملے کو لے کر بات چلے گی. بات سمجھی کہ نہیں؟ مرکب کی دو قسمیں ہوئی ہیں، کون سی؟ تو جو مرکب مفید ہے اس کی تعریف کی ہے، نام بتائے ہیں، دو قسمیں ہیں. اب جو اگلی فصل آ رہی ہے اس میں ساری یہ مرکب مفید کی بات چل رہی ہے. کس کی؟ اور اگے فصل آوے گی، انہوں دیکھو چونڈی نہیں بڑھنی برکے نو پتر. فصل بداں کے مرکب غیر مفید آست. نظر آ رہے ہیں کہ کوئی نہیں؟ اتوں تک اے ان ساری مرکب مفید دیاں گلاں نے. کندیاں؟ ان کا مطالعہ کرنا تو ذہن کی رکھنا ہے کیڑی شے دی گلاں پڑھ رہے ہیں؟ مرکب مفید دیاں. اسم فعل حرف پیچھے رہ گئے، وہ اگے آن گے. تے مرکب دیاں دو قسماں، مرکب غیر مفید اگلی فصل وچ آ رہے. یہ ہن ساری بات کندی ہے؟ مرکب مفید کا کیا مسئلہ پڑھ لی ہے؟ تعریف پڑھ لی ہے، نام پڑھے ہیں، دو قسمیں. اگلا سبق انشاءاللہ کل. گل سمجھیے؟ تو منہ سے جو لفظ نکلتا ہے وہ با معنی بھی ہوتا ہے اور بے معنی ہو تو مومل ہے. سمجھ آئی ہے؟ جو لفظ با معنی ہوتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟
اس کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی تعریف، مفرد کی تقسیم، حل چنا کے سے سوال کا جواب۔ پھر مرکب کی تعریف، مرکب کی تقسیم، پھر اس کی قسم مرکب مفید کی تعریف، اس کے نام، اس کی قسمیں۔ گل سمجھیے جی۔